یوم عاشورہ دیگر تاریخی اور انتہائی اہم واقعات کے ساتھ منسوب ہے، لیکن ان کا ہم ضمناً تذکرہ کر کے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ وہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعات میں واقعہ کربلا کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس دن کثرت کے ساتھ اور اس ماہ میں کثرت کے ساتھ کربلا کے واقعے کو ذکر کرنا اس جانب اشارہ ہے کہ جب اتنے بڑے واقعات پر اس واقعے کو مقدم کیا جاتا ہے، اس واقعے کو بلندی دی جاتی ہے، تو لا محالہ اس کا جو پیغام ہے وہ بھی تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ تقدیم کا حامل ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس واقعہ کربلا جو کہ سن 61 ہجری میں رونما ہوا، اس واقعہ کربلا کے لیے سفر کی ابتدا 27 رجب المرجب کو ہوئی، یعنی 60 ہجری کا رجب کا مہینہ اور اس کی 27 تاریخ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، اور پھر اس 27 رجب سے لے کر 8 محرم الحرام تک یہ مستقل سفر جو مدینہ سے لے کر کربلا تک جاری رہا، یہ ایک پوری طویل فہرست ہے اور اس کو سفر نامے کے طور پر مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا۔ آپ مدینۃ المنورہ سے مکہ کیوں تشریف لے گئے؟ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ جب مدینہ کے گورنر کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ بائی فورس جبراً امام علی مقام سے بیعت لی جائے، اور معاذ اللہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں شہید کر دیا جائے۔ اب چونکہ وہ شہر نبی ہے، شہر نبی کی اپنی حرمت اور تقدیس ہے، اور امام علی مقام امام حسین اپنے نانا کے اس مبارک شہر کی حرمت کا پاس رکھنا چاہتے تھے، اور آپ یہ جانتے تھے کہ بیعت میں نے کرنی نہیں اور دشمنوں نے اس شہر میں جنگ و جدال کر دینا ہے، جس کی وجہ سے اس شہر میں خون بہے گا، اس شہر کی حرمت پامال ہوگی، کہیں یہ حرمت کی پامالی کا سبب میں نہ بنوں، اس لیے امام علی مقام مدینۃ المنورہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پھر مکۃ المکرمہ سے جو کوفہ کی جانب کے سفر کا آغاز ہوا ہے، تو اس کی وجہ اور سبب وہ خطوط بنے ہیں کہ جو خطوط کوفہ کے لوگوں نے امام علی مقام کو لکھے تھے، جس میں اپنی حمایت کا یقین دلایا جاتا تھا، جس میں ان کی مدد کرنے کے وعدے کیے جا رہے تھے، جن سے اس بات کا عہد و پیمان کیا جا رہا تھا کہ بس ایک دفعہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم سارے مل کر یزید کے تخت کو تخت و تاراج کر دیں گے، خش و خاشاک کی طرح مٹا دیں گے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب مسلم بن عقیل کو حالات کی آگہی کے لیے کوفہ پہلے روانہ فرمایا۔ آپ جناب مسلم بن عقیل جب وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جناب مسلم بن عقیل خانوادہ آل رسول کے چشم و چراغ تشریف لائے آئے ہیں، تو تمام لوگوں نے انہیں ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ ایک بہت بڑا جم غفیر امام علی مقام کے بھیجے ہوئے ڈیلیگیشن کے عظیم فرد جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب حالات کو سازگار دیکھا تو آپ نے خط لکھ کر روانہ فرما دیا کہ جائیے امام حسین کو یہ خط دے دیجئے کہ حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر کٹ مرنے کو تیار ہیں، یہ لوگ بے وفائی نہیں کریں گے، آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا ہے اور دوسری سمت حالات تبدیل ہو گئے۔ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر، جو کوئی بھی حتمی اور سخت فیصلہ لینے سے کترا رہا تھا، ہچکچا رہا تھا کہ کسی طرح بھی میں خانوادہ رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسے معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر ابن زیاد کو لا کر بٹھا دیا گیا کہ جو مال و دولت اور کرسی کے بدلے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار اور آمادہ تھا۔ ابن زیاد نے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کو شہید کیا۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آ گیا۔ وہ لوگ کہ جو کثرت کے ساتھ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، وہ اب ایک ایک کر کے شیراز اب بکھر گیا۔ امام مسلم بن عقیل نہ فرما چکے تھے کہ یہاں حالات سازگار ہیں، تو مکۃ المکرمہ میں موجود دیگر اصحاب میں جناب عبداللہ بن زبیر بھی داخل تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے امام علی مقام کو روکنے کی بھی کوشش فرمائی، مشورہ دیا کہ آپ تشریف نہ لے جائیے، کہ کوفہ کا جو ماضی ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں۔
کہ ان کی فطرت میں بے وفائی موجود ہے اور وہ پلٹنے میں اور اپنی رائے کو تبدیل کرنے میں لمحہ اور لحظہ بھر بھی انتظار نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ نہ تشریف لے جائیں۔ لیکن اس کے باوجود امام علی مقام چونکہ اس قدر زیادہ خطوط آپ کی خدمت میں آ چکے تھے کہ کوئی جواب نہیں بنتا تھا کہ امام علی مقام ان سے کہیں کہ نہیں میں نہیں آتا، مجھے وہاں اپنی جان کو خطرہ ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر یہیں پر میری جان نکل گئی اور کل قیامت کے دن رب نے مجھ سے یہ دریافت کر لیا کہ لوگ تمہیں مدد اور نصرت کے لیے پکار رہے تھے تو تم کیوں نہ گئے، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اسی کوفہ کی جانب سفر کے دوران ہی آپ کو یہ خبر مل چکی تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور امام علی مقام کسی طور پر بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آمادہ اور تیار نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں اور اس وقت میں روئے زمین پر امام حسین سے بڑھ کر بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ آپ امام علی مقام امام حسین خود اجتہاد کے مرتبے پر فائز تھے۔ مجتہد کبھی کسی کے پیچھے نہیں چلتا ہے، بلکہ مجتہد ہمیشہ قیادت کیا کرتا ہے، اور یہ تو خون وہ ہے کہ جو ہمیشہ قیادت کے لیے اور بادشاہت کے لیے ہی پیدا ہوا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا کہ ایسے ہی تھا کہ یزید جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا، چونکہ آپ کا مقام اور مرتبہ ایک سند کی حیثیت رکھتا تھا کہ ہم کسی اور کی جانب کیوں دیکھیں کہ جب مصطفیٰ کے نواسے نے بیعت کر لی ہے تو اب ہمارے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط اسی سبب سے کہ چونکہ میری حیثیت اس وقت ایک سند کی سی ہے اور دنیا والوں کے سامنے ایک وقار اور ایک عزت اور ایک شرف ہے، اور لوگ مجھے اتنا احترام دیتے ہیں، اگر میں نے اس احترام کو اس اعتبار سے کم کر دیا کہ اس یزید کے جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں خود امام علی مقام نے دیکھی، اگر سنی سنائی بات ہوتی تو تب بھی کوئی رستہ نکلتا تھا، کوئی تعویل کی جا سکتی تھی کہ لوگوں نے شاید یزید کے بارے میں غلط بات پھیلا رکھی ہے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں امام علی مقام امام حسین حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور مکہ المکرمہ میں آپ جناب امیر معاویہ سے ملنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے، اور وہاں آپ کی یزید سے ملاقات ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور وہ شراب کے نشے میں ایسا مست تھا کہ اسے یہ حیا اور یہ لحاظ بھی نہ رہا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اور یزید جو ہے وہ شراب کی بوتل امام علی مقام امام حسین کو آفر کر رہا ہے۔ بتائیے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کون ایسا ہے کہ جو دودھ میں مکھی بھی دیکھے اور پھر اس کے بعد اسے جو ہے نگل بھی لے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت پر کسی طور پر بھی تیار نہیں تھے۔ اگر اس کی بیعت کرنا مقصود ہوتا تو اس کا نتیجہ اور اس کا ثمر یہ نکلتا کہ جو قبیح اعمال اس نے اپنے اس ملوکیت میں جاری کر رکھے تھے انہیں ایک مہر تصدیق مل جاتی، اسے ایک سند مل جاتی کہ میرے ان امور پر رضامندی کا اظہار تو نواسۂ رسول نے کر دیا ہے، تم لوگ کیوں نہیں میری بات مانتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیچھے جانے سے روک دیا گیا تو اب آگے کا ہی سفر جاری و ساری ہے، اور 7 یا 8 محرم الحرام کو جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو آپ نے وہاں کے رہنے والے افراد سے پوچھا کہ اس سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ یہیں پر خیموں کو گاڑ دیا جائے، کیونکہ یہی ہمارا مقام امتحان ہے اور یہیں ہم سے امتحان لیا جانا ہے، اور اس امتحان میں اللہ کے فضل سے ہمیں کامیابی ہونی، چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس شہادت کا تذکرہ اس وقت کر رہے تھے کہ جب امام حسین حضور کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔